الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الذين ينقضون عهد الله وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ بعد اس کے مضبوط کرنے کے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور قطع کرتے ہیں اس کو حکم دیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ملانے کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارے والے آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں اس سے پہلی والی آیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان مثالوں کے بارے میں اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ رب کی طرف سے حق اور سچ ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان مثالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو ان کے اندر غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور انہیں رب کی طرف سے حق اور سچ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ تو ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو ان مثالوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا یہ انکار ان کی ضلالت اور ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں انہیں فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسق کا معنی بھی عرض کر دیا تھا کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ہو، خروج کرنے والا ہو۔ اب اللہ رب العزت دوسری آیت میں فاسقین کے اوصاف کو ذکر فرما رہے ہیں، اور ان میں سے پہلا جو وصف ذکر کیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھے اپنا خالق اور مالک جانیں گے اور تجھے ہی کرتا دھرتا اور سب کچھ سمجھیں گے، اس کی ربوبیت کا، اس کی الہیت کا، اس کی خالقیت کا اقرار کیا، اور پھر اس اقرار کرنے کے بعد اس اقرار سے منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ اقرار ہر ایک انسان نے رب العالمین سے کیا، اور کب کیا؟ جب یہ انسان عالم الست کے اندر تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نیک اور بد انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، اپنا داہنا ہاتھ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر، کمر پر مارا، جس طرح کا ہاتھ اللہ کی ذات کے لائق اور اس کی جناب کے مناسب ہے، انسانوں جیسا ہاتھ نہیں، اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جیسا ہاتھ اللہ رب العزت کی شان کے لائق تھا، ویسے ہی ہاتھ مراد دینا چاہیے کہ اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ مارا، تو ساری وہ اولاد نکل آئی جو جنتی ہونے والی تھی اور قیامت تک آنے والی تھی۔ پھر بایاں ہاتھ مارا تو ساری وہ اولاد نکلی جو جہنمی ہونے والی تھی اور قیامت تک آنے والی تھی۔ نیک اور بد، ان سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور وادی نعمان جو عرفات کے قریب ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان تمام انسانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ جسامت میں چیونٹیوں کی طرح معمولی جسامت رکھنے والے تھے،
تو یہ اربوں خربوں انسانوں کا مجمع وہاں جمع تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی صف بندی نہیں تھی، کسی کا منہ کسی کی طرف، کسی کی پشت کسی کی طرف، کسی کا پہلو کسی کے ساتھ ملا ہوا، جس طرح مجمع میں ہجوم میں ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے منہ آمنے سامنے تھے ان میں اللہ نے محبت ڈال دی، جن کی پشتیں ملی ہوئی تھی ان میں عداوت قائم ہو گئی، جن کے پہلو ملے ہوئے تھے ان میں کچھ محبت اور کچھ عداوت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں مشرق کا رہنے والا ہے، ایک مغرب کا رہنے والا ہے، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، لیکن جب ملتے ہیں تو پیار اور محبت اور انس سے ملتے ہیں۔ فرمایا یہ اسی عالم الس کی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور دو بچے جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ میں پاؤں پھیلائے، سگے بھائی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بنتی نہیں، ایک دوسرے سے منہ پھیرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا یہ بھی اسی عالم الس کا اثر۔ تو فرمایا کہ ساری روحیں جمع کر دی گئی اور حتیٰ کہ جوڑے بھی وہیں پر بنا دیے گئے کہ دنیا میں جس مرد کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا، جو زوج اور زوجہ بننے والے تھے، وہ عورت بھی وہاں پر اس کے پہلو میں موجود تھی۔ تو ان تمام سے اللہ نے ایک سوال کیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد ان سے سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں؟ فرمایا کہ اس سوال کے جواب میں سارے انسان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کیا جواب دیں۔ تو سب سے پہلے جس ذات نے، جس ہستی نے، جس شخصیت نے جواب دیا وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جنہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا بلا، اے اللہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر انبیاء علیہ السلام بول پڑے اور ان کی زبان پر جاری ہو گیا بلا بلا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، خالق اور مالک۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بولنے پر ساری انسانیت کو یہ تعلیم پہنچ گئی، اور سارے ہی انسان جو جمع تھے سب نے اس بات کا اقرار کیا بلا بلا بلا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، خالق اور مالک، آپ ہمارے الہ ہیں۔ تو اللہ نے ان سارے انسانوں سے اس بات کا عہد لیا، سب نے اللہ کی ربوبیت کا، الہیت کا اقرار کیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے یہ کہا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ آج تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم تمہارے الہ ہیں، اب اس اقرار کے اوپر قائم رہنا، اور کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہم تو غافل تھے، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو آپ کے الہ ہونے کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس لیے آج تم سب نے اقرار کر لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنا جمال بھی دکھلایا سارے انسانوں کو، اپنی محبت بھی انسانوں کے دل کے اندر ڈال دی، اور اس اقرار کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو، آسمانوں کو، زمینوں کو گواہ بنایا اس اقرار کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر، انی اشہد علیکم السماوات السبع والارضین السبع واشہد علیکم اباکم آدم ان تقولوا یوم القیامت
لم نعلم بهذا، فرمایا میں تمہارے اوپر ساتوں آسمانوں کو گواہ بناتا ہوں، ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس اقرار اور معاہدے کے اوپر گواہ بناتا ہوں، کل قیامت کے دن جب تم آؤ تو یہ نہ کہنا لم نعلم بہذا، اے اللہ ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، تیرے ربوبیت کے بارے میں، تیرے الہ ہونے کے بارے میں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، اے انسانوں جان لو میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، اور جب تم دنیا میں جاؤ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَسَأُرْسِلُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ رُسُلًا فَيُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَسَأُنزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، اے انسانوں میں تمہارے پاس اس عہد اور اس معاہدے کی یاد دہانی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، جو آ کر کے تمہیں اس عہد کو یاد دلائیں گے، اس میثاق کو یاد دلائیں گے، اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے میں ان نبیوں کے اوپر اپنی کتابیں بھی نازل کروں۔ تو سارے انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا قالوا نشہد انک ربنا وانک الہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو سارے انسان جو دنیا میں آئے ہیں اور آئیں گے قیامت تک، نیک اور بد، مومن اور کافر، ان سب نے اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الہیت کا اقرار کیا، اور اللہ نے پھر مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے یہ بھی فرما دیا ان تقولوا یوم القیامہ انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہ کل قیامت کے تمہارا یہ عذر بھی قبول نہیں ہوگا کہ اللہ انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم نے جو شرک کیا اور ہم نے جو بدعات کی اور ہم نے تیرے ساتھ جو اوروں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھا اور بنایا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ انما اشرک آباؤنا من قبل، اے اللہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو بعد والے لوگ تھے، ہم تو ان کی ذریت ہے، ان کی اولاد تھے، ان کی نسل تھے۔ جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، جس طریقے پر، جس مذہب پر جو کام کرتے ہوئے، جو اعمال کرتے ہوئے، جو عقیدہ انہوں نے اختیار کیا، ہم نے بھی اسی عقیدے کو اختیار کیا۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، اور ہم نے جو ان کی کاپی کی، ان کی نقل کی ہے اللہ، اس کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیں گے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ فرمایا یہ عذر کسی کا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آج تم سب لوگوں نے اس کا عہد کر لیا، مجھے رب مان لیا، مجھے خالق مان لیا ہے، اور میری الہیت کا اور میری ربوبیت کی تم نے شہادت اور گواہی دے دی ہے، اور میرے ساتھ اس بات کا معاہدہ کر لیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ، یہ میرا تمہارے اوپر حق ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حق کی یاد دہانی کرائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو 3 مرتبہ مخاطب فرمایا، متوجہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو کہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟
عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اے معاذ، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یا معاذ، اے معاذ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ جب بندے اپنا حق ادا کر دیں گے اور اپنے اس معاہدے کی پاسداری کر لیں گے کہ وہ صرف اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا اور اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں گے اور صرف اسی ایک کی عبادت کریں گے، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر اللہ انہیں رزق دے گا اور انہیں عزت دے گا، انہیں اقتدار دے گا، انہیں غلبہ دے گا اور دنیا کے اندر انہیں غالب کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے اور اللہ کے درمیان اللہ کے بندوں کا یہ عہد، جس کی پاسداری بندوں نے کرنی، اور اللہ رب العزت کے یہاں قانونی مکافات کہ جو بندہ جس طرح عمل کرے گا ویسے ہی جواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے مل جاؤں، رب کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ موت آئے اور میں اپنے رب سے جا کر مل جاؤں، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ کب میرے پاس آ جائے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جلد سے جلد میرے پاس آ جائے اور مجھ سے مل جائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اے انسانوں تم اپنے وعد کو، اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو جب انسان اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جب بندہ عہد کو توڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ اس عہد کو پورا کرے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ جب تم میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو میرا تم سے پھر یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین کے اوپر عزت دوں گا، اقتدار دوں گا، غلبہ دوں گا، جس طرح تمہارے پہلے آباء و اجداد کو دیا، اور تمہاری بدامنی کو، بے سکونی کو سکون سے اور امن سے، بے چینی کو چین سے تبدیل کر دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، اقتدار دوں گا۔ لیکن جب بندوں نے اس عہد کو توڑا تو آج پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ جب ایک کو چھوڑ دیا اور 50 کے سامنے جھک گئے، ایک کو رب نہ بنایا اور ہزاروں کو رب بنا لیا، کبھی کسی قبر کے سامنے جھک رہے ہیں، کبھی کسی زندہ کے سامنے، کبھی کسی مردہ کے سامنے، کبھی کس کو اپنی مشکل کے لیے پکار رہے ہیں، کبھی کس کو حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، ہزاروں سے جب امیدیں وابستہ کر لی تو اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر بے سکونی آ گئی اور رزق ان سے چھین لیا۔ اب جو ہے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں اور کبھی ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، وعدے کی پاسداری دونوں فریق کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ جب تم نے وعدے سے پھیر لیا، منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی رحمت کو تمہارے ساتھ چپکا دیں گے۔ جب تم روگردانی کرو گے تو ہم بھی روگردانی کریں گے، اور تم جب وعدے کی پاسداری کرو گے تو ہم بھی وعدے کی پاسداری کریں گے۔ اور جب صحابہ نے وعدے کی پاسداری کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، تو اللہ نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا، ایسا اقتدار دیا، ایسی عزت دی کہ آج دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔
سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ